اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ ہر خوبی و کمال جس کا ظہور اختیار اور ارادہ سے ہو، اس کی ستائش و ثنا کو عربی میں حمد کہتے ہیں۔ تو اس لفظ حمد نے اس حقیقت کو بے حجاب کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کا صفات کمال سے مستف ہونا اضطراری اور غیر اختیاری نہیں، بلکہ اس کی اپنی مرضی اور ارادہ کی جلوہ نمائی ہے۔ کمال کہیں بھی ہو، جمال کسی بھی روپ میں ہو، کرشمہ سازی اسی کی ہے۔ ستائش و تعریف کسی کی بھی کی جائے، حقیقت میں اسی ذات کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے جس کی قدرت و اختیار سے اس عالم کی ساری رنگینیاں اور رعنائیاں روح پذیر ہیں۔ انڈائریکٹلی ہم کسی کی بھی تعریف کر رہے ہوں، کسی بھی چیز کی، قدرت کی، نیچر کی، کسی انسان کی صفات کی، اس کی ظاہری شکل و صورت کی، دنیا میں کسی بھی چیز کی تعریف کی جا رہی ہو تو وہ ہم کر تو کسی انسان کی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جو تعریف ہوتی ہے در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف کی جا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس چیز کو پیدا کرنے والا، اس انسان کو پیدا کرنے والا، اس چیز کو بنانے والا، اس جگہ کو بنانے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک کے آغاز میں سورۃ فاتحہ کو رکھ دینا ایسے ہی نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ ہر ایک چیز ایک قرآن پاک ہے جس کے ذریعے ساری انسانیت کی جو ہے وہ اصلاح کی جانی ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھا رہا ہے، زندگی کے ایک ایک کام میں، ہر لمحہ میں یہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کہ ہم کرنا چاہیں اور ہمیں اس کی جو ہدایت ہے، جو طریقہ کار ہے وہ قرآن پاک سے نہ ملے۔ ہاں، ہمیں قرآن پاک سے اس چیز کو سیکھنا آنا چاہیے۔ اگر ہمارے ذہن میں بہت سارے سوالات چل رہے ہوں اور اس بات کا ہمیں یقین ہو کہ ہمیں جواب قرآن پاک دے گا تو ہمیں قرآن پاک سے وہ جواب ملیں گے۔ تو جب اتنی بڑی، اتنی اہم، اتنی تربیت والی کتاب ہے ہمارے پاس قرآن پاک، تو ہم ادھر ادھر کیوں بھٹکتے ہیں؟ پھر اس کو جب نازل کرنے کا مقصد اتنا بڑا ہے تو اس کی شروع میں سورۃ فاتحہ کا رکھنے کا مقصد جو ہے وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ بتایا کہ میری تعریف کی جائے، سب سے پہلے یہ بتا دیا کہ میں رب ہوں تمام جہانوں کا، کسی ایک بندے کا رب نہیں ہوں میں، یا کچھ جگہ کا رب نہیں ہوں میں، سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں، سارے جہانوں کو میں رزق پہنچانے والا ہوں، ہر بندے کو ہر ضرورت کی چیز عطا کرنے والا میں ہوں، میں جو چاہوں وہ کروں۔ تو سورۃ فاتحہ کا آغاز جو ہے وہ الحمد سے کیا گیا، اور اس سے اس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان راہ طلب میں قدم رکھے تو پہلے اپنے رب کی حمد کرے، جس نے اسے اتنی توفیق دی کہ وہ اس راہ پہ چل سکے، جس نے اس کو اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس کے دل میں یہ لگن پیدا کی۔ تو جب سب سے پہلے اس کی تعریف کرتا ہے نا تو بہت ساری محبت جو ہے وہ دل میں اس چیز کی پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان مزید جو ہے وہ جب اپنے رب کو اتنا مہربان دیکھتا ہے، اتنا مہربان دیکھتا ہے تو وہ پھر اس راستے میں محبت سے چلتا ہے۔ ڈر اور محبت کے رشتے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جو چیز آپ ڈر سے کرتے ہیں نا اس میں مزہ نہیں آتا آپ کو، وہ جسٹ ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈنڈے کے زور پہ کوئی کام کروایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے جب ہم عبادت کریں گے نا اس میں ہمیں لذت نہیں آئے گی۔ جب ہم اس کی محبت میں اس راستے پہ چلیں گے نا تو بہت ہی مزہ آئے گا۔
میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ اس صورت میں دعا بھی ہے اور دعا کے آداب بھی ہیں۔ مولا کریم جس کے سامنے ہم دامن طلب پھیلا رہے ہیں، اس کی بخشش کا انداز، عنایت، ہر چیز جو ہے اس کا اعتراف کیا گیا ہے اس صورت میں۔ رب جو ہے وہ مصدر ہے، اس کا معنی جو ہے وہ تربیت ہے، اور تربیت جو ہے وہ عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی ازلی استعادت، فطری صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں، تو ان کے اعتبار سے اعلیٰ ترین نعمت جو ہے وہ تربیت ہے۔ اس لیے حمد کے فوراً بعد اس کا ذکر فرما کر حامد کو یاد دلایا کہ جس کی تو حمد کر رہا ہے وہی ہر حمد کے لائق ہے، کیونکہ اسی نے تجھے کمزور اور ناتواں سے اس حالت میں پہنچایا کہ تو آج طاقتور ہے، جہالت اور بے بسی کی حالت سے نکال کر اس منزل تک پہنچایا کہ تو اس کتاب کو کھول سکے، اس کو پڑھے اور اس سے ہدایت حاصل کر سکے۔ یہ اسی کی شان ہے، اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم اس کو کھولیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن پاک کا حق یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں، ایک ایک لفظ پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں تو بس ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا تو یہ عرب والوں کے لیے تھا، تو وہ اس کو سمجھ سکتے تھے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں عربی میں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے پیغام بھیجا ہے، ہدایت کا راستہ بھیجا ہے، یہ ہمارے لیے ایک میسیج ہے، اور ہم اس کو کھول کے پڑھیں نا کہ میسیج میں ہے کیا۔ اگر ہمیں کوئی میسیج بھیجتا ہے، انگلش میں ہے، کوئی خط بھیجتا ہے، کسی نے ہمیں لیٹر بھیجا ہے کسی چاہنے والے نے، تو وہ انگلش میں ہے، ہمیں انگلش نہیں آتی، ہمیں نہیں سمجھ آ رہا کہ خط میں کیا لکھا ہوا ہے، تو کیا ہم اس کو بار بار پڑھتے رہیں گے ایسے ہی اور پڑھ کے رکھ دیں گے یہ جس نے بھیجا ہے اس سے مجھے بڑی محبت ہے؟ یا پھر ہم کسی ایسے بندے کے پاس جائیں گے جس کو کہ وہ پڑھنا آتی ہو انگلش، اور وہ ہمیں بتا سکے کہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس میں کہنے والے نے کیا پیغام بھیجا ہے؟ تو ہم لازمی ایسا کریں گے کہ ہم دیکھیں جس نے ہمیں پیغام بھیجا ہے، جس نے ہمیں میسیج بھیجا ہے، اس نے ہمیں کہا کیا ہے۔ کسی خوشی کی خبر ہے، کوئی غم ہے، کیا اس نے میرے ساتھ شیئر کیا ہے، اس نے مجھے کیا بتانا چاہا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے جو ہمارے لیے میسیج بھیجا اس کو صرف ہم ایسے ہی پڑھ کے کہ ہمیں عربی زبان نہیں آتی، ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے، ہمیں اس کے مطلب نہیں پتہ، تو ہم اس کو ثواب کی نیت سے پڑھ کے تو اپنے گھروں میں اونچی جگہوں پہ رکھ دیتے ہیں، تو بس جی ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ کیا اس کا حق یہ تھا کہ بس اس کو پڑھ کے رکھ دیا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی جائے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ کیا رہا ہے یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کریں ہم لوگ، تو یہ تو قرآن پاک کا حق ادا نہ کیا ہم لوگوں نے۔ تو قرآن پاک کا حق تو یہ ہے کہ اس کو کھولا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، ایک ایک لفظ کا مطلب دیکھا جائے، اور پھر اس وقت میں جھانکا جائے کہ جب یہ نازل کیا گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے تب حالات کیا تھے اور اللہ تعالیٰ نے تب کے لوگوں کو کیا سمجھانا چاہا تھا، اور آج ہمارے لیے اس آیت میں، اس لفظ میں کیا مطلب نکل رہا ہے، پھر اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کر کے دیکھیں، تو پھر دیکھیے گا کہ زندگی کس قدر خوبصورت لگنا شروع ہو جائے گی، ہر طرف کامیابیاں ہی ہوں گی، اور قرآن پاک سے، اللہ تعالیٰ سے، اس کے محبوب سے جو عشق اور پیار تب ہمارے دل میں پیدا ہوگا، اس کا تو ثانی ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، آگے ہے عالمین، عالم کی جمع ہے، اور یہ جو ہے یہ ماخوذ ہے عالم یعنی علامت و نشانی سے، کیونکہ ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا پتہ دیتی ہے۔ تو
یہاں پہ جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ ربوبیت کا جو رشتہ ہے وہ کائنات کی ہر شے کے ساتھ جو ہے وہ یکساں ہے، اور اسی لیے اس کے لطف و احسان کے سب مساوی طور پر حقدار ہیں۔ ہاں، اس کے لیے اپنے آپ کو اہل ثابت کرنا جو ہے وہ ہم لوگوں کے ذمے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری جہانوں کا پالنے والا ہے، رب جو ہے وہ پالنے والا جو ہے، اس کا مطلب جو ہے اس طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ تو اس کی تعریف کے فوراً بعد اس نے بتا دیا کہ میں سب جہانوں کو پالنے والا ہوں، سب کو رزق عطا کرنے والا ہوں، سب کو ان کی ضروریات کے مطابق عطا کرنے والا ہوں۔ تو یہ جو پریشانیاں ہم نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہیں کہ ہمیں یہ ٹینشن ہے، ہمیں یہ مشکل ہے، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ پہ توکل ہونا کافی ہے ہر مشکل کا حل۔ صرف اس بات پہ یقین ہونا، اگر ہم اس ایک آیت کو سمجھ کے اپنی زندگی میں اپلائی کرنا شروع کر دیں نا، اس ایک آیت کو جانتے ہوئے کہ رب جو ہے وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، وہ ایک کیڑے کو یار پتھر میں رزق عطا کر سکتا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے جو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے ہوتے، زمین کے نیچے اتنی زیادہ مخلوقات، اوپر ہم لوگ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ سب کو رزق عطا کرنے والا ہے، اور کہاں کہاں عطا کرنے والا ہے۔ تو پھر ہم اپنے رزق کے لیے پریشان ہیں، اور جن چیزوں کے لیے ہمیں پریشان ہونا چاہیے ان کی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس دین کتنا ہے، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، یہ ایک عارضی ٹھکانہ ہے۔ یہ ہمارے پاس پریشان ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی وجہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں وہ تو مشکلیں ہی کوئی نہیں ہیں۔ ہم نے جو اپنے ایک لمحہ لمحہ کا جو آگے جا کے جواب دینا ہے، پریشان ہونے والی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے لمحات ضائع کس طرح سے کرتے ہیں، ہم اپنے وقت کو، گھنٹوں کو، مہینوں کو کس طرح سے ضائع کر دیتے ہیں، اور ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو جب ہم اس چیز کا احساس ہی نہیں کریں گے تو پھر کیسے ہم ہدایت حاصل کر سکیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، ہر جانے والا جو ہے وہ ایک پیغام ہے ہمارے لیے، اور ہم اس کو سرسری لیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگلا جو ہے وہ ہم بھی ہو سکتے ہیں، اگلی باری ہماری بھی ہو سکتی ہے، اگلا جانے والا میں بھی ہو سکتا ہوں۔ کفن بازاروں میں آ چکے ہوتے ہیں، اور وہی انسان انہی بازاروں میں شاپنگیں کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا، اپنے اگلے لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن فکر نہیں ہے ہمیں۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کے بعد یہ بتا دیا کہ میں بہت ہی مہربان ہوں اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہوں۔ دیری بندے تیری طرف سے ہے، تو نے آنا ہے، کتنی دیر میں آتا ہے میری طرف، قدم بڑھانے کی ضرورت ہمیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہی رحم فرمانے والا ہے، تو بہت ہی مہربان ہے۔ عرش پہ لکھا ہے نا کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بے شک اس کے غضب پہ غالب ہے، وہ بہت زیادہ رحیم ہے، وہ بہت زیادہ رحمان ہے۔ بس ہمیں اس کی طرف جانا ہے، پھر وہ ایسے تھام لیتا ہے انسان کو، ایسے تھام لیتا ہے کہ انسان خود حیران ہو جاتا ہے۔ تو اس کی طرف قدم بڑھانے کی ضرورت ہے ہمیں۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے یوم روز، دین جزا کا، مالک ہے روز جزا کا۔ روز جزا کس کو کہا گیا ہے؟ جس دن ہمارے کیے ہوئے کاموں کا صلہ دیا جائے گا ہمیں دنیا میں جو ہم کرتے رہے ہیں اس سب کا صلہ دیا جائے گا۔
مالک کہتے ہیں وہ ہستی جو اپنے ملک میں جو چاہے کر سکے۔ اس لفظ سے ان عقائد باطلہ کی تردید ہو گئی جن میں ہندوستان کے مشرق اور کئی دوسری قومیں مبتلا تھیں، یعنی خدا ہر مجرم کو سزا دینے پر مجبور ہے، اسے معاف کرنے کا ہرگز اختیار نہیں۔ یہ بہت سی قوموں کا جو ہے وہ عقیدہ ہوتا تھا، جبکہ قرآن پاک کیا فرما رہا ہے، وہ مالک و مختار ہے، ہر چیز جن و انس سب اس کی ملکیت ہے، جیسے چاہے ان سے سلوک فرمائے۔ اگر مجرم کو سزا دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر بخشنا چاہے تو کوئی اسے ٹوک نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ اپنی قدرت سے چاہے تو ساری زندگی عبادت کرنے والے کو اس کی کسی ایک لغزش کی وجہ سے پکڑ لے، اس کی پکڑ ہو جائے، اور وہ چاہے تو کسی گناہ گار کو ایک لمحے کی ہوئی نیکی یا ایک لمحے میں اس سے ڈر جانا، ندامت کے آنسو بہانا، سچے دل سے توبہ کر لینا، اس کو بخشوا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے نا، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ اچھا، یوم الدین، دین کا معنی ہے حساب اور جزا۔ ثواب و عذاب کی تعبیر لفظ دین سے کی تاکہ پتہ چلے کہ یہ ثواب و عذاب بلا وجہ نہیں، بلکہ ان کے اپنے اعمال کا ثمر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان گناہوں کی لذت میں کھو کر ان برے نتائج سے بے خبر نہ ہو جائے جو رونما ہو کر رہیں گے۔ اپنی عمر ناپائیدار، اس کی فنا پذیری، راحتوں اور عزتوں پر مغرور ہو کر اس دن کو نہ بھول جائے، جبکہ انصاف کے ترازو میں اس کا ہر چھوٹا اور بڑا نیک و بد عمل تولا جائے گا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ رب ہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی رحمت بے پایا ہے، لیکن اس کی یہ صفت کمال بھی ہر وقت نظر میں رکھی جائے کہ وہ عادل ہے۔ حق تو یہ ہے کہ عدل کے بغیر اس کی صفات ربوبیت اور رحمت کا کامل ظہور ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ عادل ہے، وہ عدل کرنے پہ آ گیا تو ہم ایک دن کا حساب نہیں دے سکیں گے۔ وہ اپنی رحمت سے بخش دے تو اس کی مرضی، وہ عدل کرنے پہ آ جائے تو ہم ٹک نہیں سکتے، سب اکڑی ہوئی گردنیں جھک جائیں گی اس دن۔ جتنے ظاہر اور باطن ہیں سارے اس دن ظاہر ہوں گے، اور پھر ہوگا وہی جو وہ چاہے گا، وہ جسے چاہے گا بخش دے گا، جس سے چاہے گا اس کی پکڑ ہوگی۔ تو اگر ہمارے اعمال پہ بات آ گئی تو پھر تو سوچیں کہ کیا ہوگا ہمارا۔ تو اس لیے ہر لمحہ اس کی رحمت کو آوازیں دیا کریں، اس سے اس کی رحمت کا سوال کیا کریں، اس سے اس کے عدل کا سوال کبھی مت کرنا۔ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی سوچیں کہ اگر حساب دینا پڑ گیا تو ہمارے اعمال تو اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ہم اس کا جواب دے سکیں۔ کتنی افسوسناک حقیقت ہے نا کہ وہ امت جس کے دین کی بنیادی عقائد جو ہیں وہ روز جزا پر ایمان لانا ہے، میدان عمل میں کوئی ہے ہی نہیں، کوئی اثر ہی محسوس نہیں ہوتا ہمیں اس ایمان کا۔ بنیادی عقائد جو ہیں اس میں کہا گیا ہے قیامت کے دن پر یقین رکھنا، اور ہم اس طرح غافل بیٹھے ہوئے ہیں کہ گویا یہ لفظ جو ہے، یہ جو بات ہے، یہ صرف کہنے، سننے اور ماننے کی حد تک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دن پہ یقین رکھتے ہوئے اپنے عمل میں اس چیز کو شامل کر پائیں، صرف زبانی ہمارا اقرار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ روز جزا اپنی رحمت سے نوازے۔